السلام علیکم۔ وقت گزرتا رہا، سب کچھ اپنی روٹین پر چلنے لگا۔ زرتاشا کی یونیورسٹی سے ابھی چھٹیاں تھیں، مگر زاویار نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ اب بھی وہ آفس سے گھر آیا، شہناز بیگم سے مل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ زرتاشا پر نظر پڑی، وہ کچھ سوچنے میں اتنی مہو تھی کہ اسے زاویار کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ آ گئے؟ اس نے زاویار کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ اوہ سوری، وعلیکم السلام، مجھے پتہ نہیں چلا آپ کے آنے کا، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ زاویار کا معمول تھا، وہ گھر آتا تو وہ اس کے انتظار میں وہاں موجود ہوتی، وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا۔ اس کی اجازت زرتاشا نے اسے دے دی تھی، اس سے زیادہ زاویار نے بھی خواہش نہ کی۔ جی جانتا ہوں، پتہ نہیں میری بیوی نے کون سا ملک فتح کرنا ہے جس کے خیالوں میں ہر وقت کھوئی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں یا کھانا کھائیں گے؟ کھانا کھاتے ہیں، پہلے بہت بھوک لگی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں لگواتی ہوں، آپ آ جائیں۔ ہاں میں فریش ہو کر آتا ہوں، زاویار کہتے ہی واش روم گھس گیا۔ زرتاشا بھی نیچے آ گئی، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ادھر سے تابش اور مومنہ بھی آ گئے۔ آج کافی دن ہو گئے، کوئی گیم نہیں ہوئی، کیا خیال ہے ہو جائے پھر؟ تابش نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، چل آج ذرا دو دو ہاتھ ہو جائیں، زاویار کہتے ہی لوڈو اٹھا لایا۔ چلو بھائی پارٹنرز اپنی اپنی جگہ سنبھالو۔ تابش نے مومنہ کو پکڑ کر ساتھ بٹھایا جو دعا کو گود میں لیے سلا رہی تھی۔ اف خدایا، کیا چیز ہیں تابش آپ، اچھی بھلی یہ سو رہی تھی، اتنی زور سے کھینچا ہے کہ وہ بھی اٹھ گئی، مومنہ نے چڑھ کر کہا تو سب ہنسنے لگے۔ لائیں بھابھی مجھے پکڑا دیں، اس نے اب نہیں سنا۔ زرتاشا نے دعا کو ان سے لیا۔ چلو بھائی، آج ہماری چھوٹی پارٹنر بھی کھیلے گی، وہ اسے گود میں لیے زاویار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھیل شروع ہو گیا۔ زرتاشا آج بہت عرصے بعد پہلے کی طرح خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شہناز بیگم اور احمد صاحب اٹھ کر جا چکے تھے۔ زار یہ دیکھیں، ان کی گوٹی ماریں، زرتاشا چلائی۔ مارے مارے بھائی میرے، میں جب تیری ماروں گا تو خود مرنے والا ہو جائے گا، تابش نے چڑھ کر کہا۔ زرتاشا کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ تابش کی مذاق میں کہیں بات نے زرتاشا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کے ہاتھ پر رکھ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس کی تو غور سے اسے دیکھا، آنکھیں نم تھیں۔ زاویار ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا تاشا، آر یو اوکے؟ مجھے نیند آ رہی ہے زاویار، بس کریں، گیم میں جا رہی ہوں، وہ کہتے ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ لو بھائی، آپ کی بیگم سے آپ کی ہار برداشت نہیں ہوئی، لگتا ہے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، مومنہ نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے، مگر زاویار اندر سے بے چین ہو گیا۔ چلیں ہم بھی چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے صبح آفس بھی جانا ہے، مومنہ نے کہا اور دعا کو اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو پھر اوکے جناب، اللہ حافظ، تابش نے کہا اور واپس آ گیا۔ ان کے جاتے ہی زاویار سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور زرتاشا گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ زاویار دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا۔ زرتاشا، کیا ہوا ہے؟ اس کا پریشانی سے برا حال تھا۔ زرتاشا، ادھر دیکھو میری طرف، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے چہرہ اوپر کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ زاویار کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا تاشا، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ زاویار، آپ کہتے ہی اس کے سینے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویار تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے گرد بازو پھیلا کر خود میں بھینچ لیا۔ زار آپ کو کچھ، زار میں مر جاؤں گی، بھیا نے ایسے کیوں کہا؟ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ شادی نہ کریں، میں نے ماما اور ڈیڈ کو۔ زار آپ نے نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، مر جاؤں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زاویار کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے اسے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ زاویار آپ بول کیوں نہیں رہے، بولے نا۔ زرتاشا نے اس کے سینے سے سر ہٹا کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیوں سوچتے ہو ایسا؟
مذاق کر رہا تھا تابش۔ کیوں کیا ایسا مذاق انہوں نے؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، منع کر دیں آپ انہیں، وہ ایسے دوبارہ نہ کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں منع کر دوں گا، مگر پہلے تم مجھ سے پرومس کرو تم دوبارہ خود کو کبھی چاچو چاچی کی موت کا الزام نہیں دو گی۔ مگر سب کہتے، اس نے چہرہ جھکا کر کہا۔ آنسو ایک بار پھر جاری ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زاویار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اگر تم نے یہ سب سوچا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور اب میں بھی، تو یاد رکھنا اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو وہی دیتا ہوں جو وہ گمان کرتا ہے۔ زاویار نے کہا تو زرتاشا نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ نہیں نہیں زاویار، پلیز ایسا مت کہیں۔ پھر تم بھی یہ سوچنا چھوڑ دو پلیز تاشا، ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے، اور اگر تم یہ سب سوچتی رہی تو میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ زرتاشا نے بڑائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ زاویار نے بھی اسے کچھ دیر رونے دیا۔ فجر کے وقت زاویار کی آنکھ کھلی تو ساتھ ہی اسے بھی اٹھایا۔ اٹھ جاؤ تاشا، نماز کا وقت نکل رہا ہے، وہ کہہ کے وضو کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اب تک اسی طرح پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کے قریب گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اٹھ جاؤ، بعد میں سو جانا۔ زرتاشا نے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے آنکھیں کھول دیں۔ میری نیند اڑا کے خود کیسے مزے سے سوتی ہو؟ زاویار نے اس کی ناک دبائی۔ زرتاشا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اٹھ رہی ہوں، آپ جائیں نماز پڑھیں۔ اوکے، اب سوئی تو میں نے نہیں اٹھانا، پھر اللہ تعالیٰ کو خود ہی جواب دینا، وہ کہتا ہوا چلا گیا اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ زرتاشا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ایک نظر جی بھر کر زاویار پر ڈالی اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے واپس آئی تو زاویار نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ اپنی جگہ پر واپس لیٹ گیا، شاید سو چکا تھا۔ زرتاشا نے نماز ادا کی، پھر اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سوئے ہوئے زاویار کے چہرے پر ٹک گئی۔ کچھ صورتیں پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ زاویار، کبھی مجھ سے دور مت ہوئیے گا، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ پھر اس کے سوئے ہونے کا یقین کر کے اس پر جھکی اور کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ زاویار ویسے ہی سویا رہا۔ زرتاشا نے بھی اپنی جگہ پر لیٹ کر اس کے چہرے پر نظریں ٹکا دیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ اس نے سائڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ زاویار آفس چلے گئے، مجھے اٹھایا بھی نہیں، اس نے سوچا اور بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ زاویار، اسکرین پر نام جگمگایا، ساتھ ہی ایک میسج لکھا نظر آیا۔ اس نے پیغام کھولا۔ گڈ مارننگ ڈیئر، اٹھ گئی؟ چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے بھی واپس اس کا جواب دیا، گڈ مارننگ ٹو، جی ابھی اٹھی ہوں۔ گڈ اینڈ تھینکس، دوسری طرف سے پیغام آیا۔ تھینکس فار وٹ؟ زرتاشا نے پوچھا۔ فار کس مائی لو، یو میک مائی مارننگ بیوٹیفل۔ زاویار کا پیغام پڑھ کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کیا یہ جاگ رہے تھے؟ اس نے سوچا۔ اب کیا رپلائی کروں؟ شرم و حیا کی کیفیت میں اسے سمجھ نہ آیا تو جواب دیے بنا موبائل سائڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ شام کو زاویار کے آنے کا وقت ہوا تو زرتاشا پر بے چینی طاری ہو گئی۔ کمرے میں چکر کاٹتے کاٹتے پاؤں شل ہو گئے۔ اف، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، کیا سوچتے ہوں گے وہ میرے بارے میں کہ بس دور رہنے کا ڈرامہ کرتی ہوں۔ زاویار، میں ڈرتی ہوں اور شاید یہ ڈر کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ سوچتے سوچتے کھڑکی کے پاس آئی، پردے ہٹا کر دیکھا تو پورچ میں گاڑی کھڑی نظر آئی، اس میں سے زاویار نکل رہا تھا۔ او یہ آ گئے، صبح والی حرکت ذہن میں آئی تو شرم و حیا نے ایک بار پھر اس پر حملہ کیا۔ اس کے سامنے نہ آنے کا سوچ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زاویار کمرے میں آیا تو وہ نظر نہ آئی۔ شادی سے اب تک یہ پہلی بار ہوا تھا وہ اس کے آنے پر کمرے میں موجود نہ ہو۔ زاویار نے اسے اب تک صرف ایک یہی خواہش کی تھی، میں چاہتا ہوں جب میں گھر آؤں تو میری بیوی میرے سامنے ہو، میرا انتظار کرے، اور زرتاشا نے اس کی یہ خواہش رد نہیں کی تھی۔ زاویار نے کمرے سے منسلک اسٹڈی اور واش روم تک دیکھا مگر وہ نہ ملی تو سمجھ گیا وہ کیوں یہاں موجود نہیں ہے۔
اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ان دونوں کے رشتے میں یہی خاص بات تھی کہ وہ جو سوچتی تھی زاویار سمجھ جاتا تھا۔ وہ بھی نہا دھو کر باہر جانے کی بجائے کمرے میں ہی ٹک گیا۔ اس طرح مجبوراً اسے آنا پڑے گا۔ کچھ دیر گزری، زاویار نیچے نہ آیا تو شہناز بیگم نے چائے کا کپ زرتاشا کے حوالے کیا۔ جاؤ بیٹا، زاویار کو یہ دے آؤ، اور دیکھو ابھی تک آیا نہیں نیچے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جی میں؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا زرتاشا، سب خیریت تو ہے؟ جی جی بڑی ماما، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ زاویار سے لڑائی ہوئی ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ ان کے اچانک سوال سے وہ ہڑبڑا گئی۔ نہیں تو، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا تم اس سے کترا رہی ہو۔ نہیں بڑی ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا میں ان سے ناراض رہ سکتی ہوں؟ اللہ کرے میرا وہم ہو، اللہ تمہیں سدا سہاگن رکھے۔ انہوں نے اسے دعا دی۔ آمین، اس نے کہا اور مسکرانے لگی۔ اور ہاں، اب تم ہمیں زاویار کی طرح بابا اور ماما کہا کرو۔ چلو اب جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ بھی کچھ کہے بنا اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو زاویار کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ رخ دوسری جانب تھا، مگر وہ جان چکا تھا اس وقت کمرے میں کون داخل ہوا ہے۔ زرتاشا نے ہولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے رخ موڑ کے مسکرا کر کہا۔ میرے سے فرار کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، پھر کیوں یہ فضول سی کوشش کر کے دوسروں کو شک کرنے کا موقع دیتی ہو؟ زاویار اس کے قریب کھڑا سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ چائے؟ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کی بات کا جواب دیے بنا کہنے لگی۔ شرم کے مارے اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ زاویار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اف، یہ شرماہٹیں لگتا ہے میری جان لے کر ہی دم لیں گی۔ زاویار نے اس کی ناک دبائی۔ آپ اپنی اس فضول گوئی سے باز آئیں گے یا چاہتے ہیں میں یوں ہی خوف سے مر جاؤں؟ اس نے زاویار کا ہاتھ جھٹکا اور چلائی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرتاشا، کیا بچکانہ باتیں کر رہی ہو؟ میری سمجھائی گئی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تمہیں؟ زاویار بھی اس کے آنسو دیکھ کر ایک دم سیریس ہوا۔ آپ کیوں فضول بولتے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں اثر ہوتا میری کسی بات کا؟ پہلے میں نے کہا شادی مت کریں مجھ سے، آپ نے ایک نہیں سنی، اور اب روز یہ مرنے مارنے کی باتیں کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس خوف سے میں مر جاؤں گی اگر کبھی میری وجہ سے وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کہوں گا کچھ بھی، پلیز تم رونا بند کرو۔ صبح اتنی خوبصورت بنا کر اب شام کیا تم اتنی ہی بری بنانا چاہتی ہو میری؟ وہ ایک بار پھر شریر ہوا۔ ہٹے پیچھے، فضول بولنے کے علاوہ آپ کو اور کام ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو اس سے آزاد کروا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یار تم خود مجھے اس فضول گوئی کے لیے مجبور کرتی ہو، پھر ڈانٹتی بھی ہو۔ زاویار نے معصوم صورت بنا کر کہا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میں نیچے جا رہی ہوں، آپ بھی جلدی آ جائیں، بعد میں چائے پی لیجیے گا، یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ماما بابا ڈنر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ جو حکم بیگم صاحبہ۔ اس نے سر کو ہلکا سا ہم دیا تو وہ مڑ گئی۔ زاویار بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 4 مہینے گزر گئے، مگر زرتاشا اب تک اس سے دور رہی۔ کبھی کبھی تو زاویار اس کی عجیب حرکتوں پر جھنجھلا جاتا۔ زاویار رات کو دیر سے گھر آیا۔ زرتاشا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زرتاشا کو صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں؟ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ، مطلب میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ زاویار نے کہتے ہی اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود کے قریب کیا۔ وہ تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اس کی باہوں سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی۔ زاویار نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اس پر جھکا۔ زاویار، چھوڑے مجھے، اس نے احتجاج کیا۔ تاشا، بس کرو اب، اتنا وقت تو لے چکی ہو تم، اس نے سرگوشی کی اور اپنا حق استعمال کیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں۔ وہ اس کی بے تابی دیکھ کر گھبرا گئی تو اسے وعدہ یاد دلوانے لگی۔ یار انسان ہوں میں بھی، کوئی فرشتہ نہیں، تھک گیا ہوں اب تو، مگر تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا۔
زاویار نے کہا اور اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ زرتاشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہٹے پیچھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ یہی تو جاننا چاہتا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں، جب وعدہ نبھا نہیں سکتے تھے تو وعدہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، وہ چلائی۔ زاویار نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ آواز آہستہ رکھو اپنی، خبردار جو آج کے بعد تمہاری آواز اتنی اونچی ہوئی۔ اور رہی بات وعدے کی، وہ اگر توڑنا ہوتا تو اس وقت تم میرے سامنے یوں نہ کھڑی ہوتی کہ میں تم سے اجازت لیتا۔ یہ حق مجھے میرے اللہ نے دیا ہے جسے تم بھول رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا تم اتنی چھوٹی بچی ہو جسے یہ نہ معلوم ہو کہ بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ میں نے آپ سے تھوڑا سا وقت مانگا تھا، مگر آپ… زاویار نے اس کی بات کاٹ دی۔ دھیان رکھنا کہیں اتنی دیر نہ کر دو کہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے تمہارے ہاتھ میں۔ وہ کہتے ہی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر نکلا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ زاویار چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر دو اور آ کر سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ زاویار کا لہجہ اب پہلے کی نسبت بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر لائٹ بند کر کے آ کر لیٹ گئی۔ زرتاشا کی کلاسز شروع ہو چکی تھیں۔ زاویار اسے کہہ چکا تھا یونیورسٹی لازمی جانا ہے۔ صبح زاویار کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گیا اور زرتاشا کو اٹھا کر واش روم گھس گیا۔ تازہ دم ہو کر نکلا تو اسے ویسے ہی سوئے پایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اپنے مخصوص انداز میں اسے اٹھانے لگا۔ زرتاشا نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا تو آنکھیں کھول دیں۔ سونے دیں پلیز، کل چلی جاؤں گی۔ اس نے کروٹ بدل کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ خبردار چھٹی کا نام لیا، اٹھ جاؤ 1 منٹ سے پہلے، زاویار نے سختی سے کہا، مگر وہ جواب دیے بنا سوتی رہی۔ زرتاشا، اٹھ جاؤ جلدی، میں نے کہہ دیا چھٹی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، فضول بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت ظالم ہیں آپ، پتہ نہیں اللہ نے مجھے اتنا ظالم شوہر کیوں دیا ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑاتی اٹھ گئی۔ تاکہ تمہاری حرکتیں سنوار سکوں، زاویار بھی کہتے ہی اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرتاشا منہ بناتی اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ اس کے بعد زاویار اسے یونیورسٹی چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ زاویار پڑھائی کے معاملے میں اسے ذرا بھی ڈھیل نہ دیتا تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ زرتاشا ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی تو آگے شہناز بیگم نظر نہ آئیں۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو پتہ چلا وہ اور احمد صاحب اچانک اسلام آباد گئے ہیں۔ اوہ، یہ کیوں گئے ہیں؟ چلو میں بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، زاویار آ جائیں تو بتا دینا، وہ ملازمہ کو کہہ کر ادھر چلی گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس بہت تھک گئی ہوں، اتنی گرمی ہے آج جیسے سورج سر پر آیا ہو۔ ہاں، گھر میں تو پتہ نہیں چلتا، باہر تو یہی حال ہے۔ آج زاویار بھی نہیں آئے، لینے مصروف تھے شاید، اور ڈرائیور صاحب تو 10 منٹ کا کہہ کر آدھا گھنٹہ ویٹ کرواتے ہیں۔ اتنی بار بابا سے کہا ہے اسے کہیں انسان بنے، مگر وہ کچھ کہتے ہی نہیں۔ اس نے اپنا غصہ نکالا۔ لو پانی پیو، پھر کھانا لگاتی ہوں، دونوں ساتھ کھائیں گے۔ جی بھابھی، بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ بھابھی، مما بابا کدھر گئے ہیں؟ بڑے پاپا کو کسی ضروری کام سے اچانک اسلام آباد جانا پڑا تو بڑی ماما بھی ساتھ گئی ہیں، کہہ رہی تھیں خالہ امی کے ہو کر آئیں گی، مومنہ نے بتایا۔ اوہ، اور دادو نظر نہیں آ رہی، وہ بھی گئی ہیں؟ ہاں چندہ، وہ بھی گئی ہیں، اچھا کیا تم ادھر آ گئی، میں بھی بس تمہیں بلوانے والی ہی تھی، اکیلے رہا بھی نہیں جاتا میرے سے تو، چلو تم بیٹھو میں کھانا لاتی ہوں۔ مومنہ جلدی سے کھانا وہیں لے آئی۔ زرتاشا دعا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، پہلے کھانا کھا لو پھر باقی باتیں کرنا۔ اس نے زرتاشا کو کھانے کی طرف متوجہ کیا اور دعا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مومنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ واو بھابھی، بہت مزے کی بنائی ہے بریانی، ایک چمچ منہ میں رکھتے ہی اس نے تعریف کی۔ قسم سے شدید بھوک لگ رہی تھی، رات سے غصے میں کچھ نہیں کھایا، اچانک اس کے منہ سے نکلا۔ مومنہ نے اسے غور سے دیکھا۔ غصہ؟ کس بات کا؟ اور وہ بھی اتنا کہ کھانا چھوڑ دیا۔ زرتاشا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی۔
تم ایسے ہی غصے میں کھانا پینا چھوڑنے والی تو نہیں ہو؟ اب سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مومنہ بھی کہاں چھوڑنے والی تھی؟ تھوڑی بحث ہو گئی تھی زاویار سے۔ اس نے ان کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ تاشا ادھر دیکھو میری طرف۔ جی؟ اس نے پھیکی سی ہنسی چہرے پر سجائی۔ کیا بات ہے؟ کیوں بحث ہوئی تمہاری زاویار بھائی سے؟ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی بس۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھابھی کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر اس کی نظروں سے بچ نہ سکی۔ تاشا کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ زاویار بھائی نے کچھ کہا ہے؟ زرتاشا سے مزید برداشت نہ ہوا تو ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مومنہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے زرتاشا؟ پلیز مجھے کچھ بتاؤ، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بھابھی اس نے پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری داستان ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ تو سب سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زرتاشا، مجھے کم از کم تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ ایسا بھی کیا انوکھا ہو گیا جو تم اب تک ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہو اور فضول سا وہم پالے جا رہی ہو اب تک، اور وہ اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، اوپر سے تم انہیں ہی باتیں سنا رہی ہو۔ اب میں کیا کہوں تمہیں؟ یہ سب اثر ہوا تمہیں میرے سمجھانے کا؟ حد ہو گئی ہے۔ زرتاشا دیکھو، مرد جتنا مرضی اچھا ہو جائے مگر ہوتا تو انسان ہے، اور انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ زاویار بھائی اور تم ایک دوسرے پر حق رکھتے ہو۔ اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر یہ پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، اور تم دیکھو چندا، اگر تم اپنے شوہر کو اس کا حق نہیں دو گی تو آخر وہ کب تک برداشت کرے گا؟ آج کل کی لڑکیاں پتہ نہیں کیوں ڈرامیٹیکل لائف گزارتی ہیں چندا۔ یہ سب فلمی دنیا میں ہوتا ہے کہ مرد ساری عمر آپ کے انتظار میں گزار دے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ 4 ماہ، اس نے چہرہ جھکائے ہی جواب دیا۔ اور 4 ماہ کم ہے کسی کو سمجھنے میں یا نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا اور خود ہی جواب دینے لگیں۔ 4 ماہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ زاویار بھائی کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے محبت کی ہے تم سے تو اسے ثابت کیا ہے، مگر تم کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ مومنہ بول رہی تھی مگر زرتاشا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی کسی بات سے انکار کر دے۔ دیکھو زرتاشا، تم میری نند نہیں بہن ہو، اس لیے تمہیں سمجھاتی ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھو چندا، اگر ایک انسان کو جو چیز ایک جگہ سے نہ ملے تو وہ کہیں اور اسے تلاش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور ہر انسان ایسا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ زرتاشا نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو، اگر ایک چیز میرے پاس ہے، تمہیں وہ چاہیے، تم میرے سے مانگو اور میں انکار کر دوں، پھر تم وہ چیز کہیں اور تلاش کرو گی نا؟ پھر جہاں سے ملے گی تم وہ لے لو گی، چاہے جیسے بھی تمہیں وہ حاصل کرنی پڑے۔ مومنہ نے اسے جس طرح سمجھایا وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے سے پرومس کرو اب مزید ایسا تم کچھ نہیں کرو گی، اور زاویار بھائی سے سوری بھی کرو گی۔ جی بھابھی۔ اسے بھی اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوا۔ وہ زاویار کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر دل میں خوف نے جو جگہ بنا لی تھی وہ اس سے پیچھا چھڑوانے میں ناکام رہی۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ تاشا، زاویار بھائی بہت اچھے ہیں، ان کی قدر کرو۔ چلو اب کھانا کھاؤ، بلکہ رکو میں گرم کر کے لاتی ہوں، سارا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آپ بیٹھے، میں کر لاتی ہوں۔ وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کیا۔ شام ہوئی تو تابش گھر آ گیا، اس سے مل کر گھر چلی گئی۔ گھر جا کر زاویار کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ نہ آیا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور اپنے نوٹس لے کر بیٹھ گئی۔ پڑھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر دھیان زاویار میں ہی اٹکا رہا، اور مومنہ کی باتیں بھی ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ کافی دیر گزر گئی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ یا اللہ خیر، زاویار ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اس کو عجیب قسم کے وہم ستانے لگے۔ ایک تو خوف، دوسرا مومنہ کی باتیں مل کر اسے پاگل کر رہی تھیں۔ اس نے فون اٹھا کر زاویار کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی۔ آپ کدھر ہیں؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ کسی کام سے باہر ہوں، دیر ہو جائے گی، زاویار نے جواب دیا۔ مگر ٹائم؟ زرتاشا کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ زاویار آ جائیں، پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ تاشا، تم کھانا کھا کے سو جاؤ، میں کچھ دیر تک آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ زاویار نے جلدی سے
کہہ کے فون بند کر دیا۔ آپ آپ زرتاشا کا ذہن پیچھے سے آنے والی آواز میں اٹک کر رہ گیا۔ ساری رات اس نے نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے گزاری۔ بھابھی کی باتوں کا کچھ اور ہی اثر ہوا کہ نتیجہ شک میں بدل گیا۔ کیا زاویار بھی؟ نہیں، وہ کسی اور لڑکی۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ ساری رات اس نے کمرے میں چکر کاٹتے گزاری، دماغ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ فجر کی اذان سنائی دی تو نماز پڑھ کر لیٹ گئی۔ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی تو آنکھ لگ گئی، مگر پریشانی کی وجہ سے چین سے سو بھی نہ سکی۔ کچھ ہی دیر بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرہ ابھی بھی خالی تھا۔ کیا مطلب؟ زاویار ابھی تک؟ دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساتھ ہی زاویار دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تم جاگ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب شوہر ساری رات کہیں گزارے تو بیوی کیسے چین سے سو سکتی ہے؟ زرتاشا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات پر ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ آج تم بیویوں کی طرح سوال جواب کر رہی ہو۔ خیر تو ہے؟ زاویار نے سینے پر ہاتھ باندھے اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے گھورتی رہی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ اگر لڑائی کا موڈ ہے تو بعد میں لڑیں گے، ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ تھک گئے ہیں؟ نکل جائیں اس کمرے سے، جہاں رہے ہیں ساری رات وہیں واپس چلے جائیں، وہ چلائی۔ زرتاشا آواز آہستہ رکھو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیدھی طرح کہو۔ زاویار بھی غصے میں بولا۔ صاحب بات سننا چاہتے ہیں تو سنیں، جس کے ساتھ رات گزار کر آئے ہیں اسی کے پاس واپس چلے جائیں۔ شرم نہیں آتی؟ بیوی کا حق کسی اور عورت کو۔ شٹ اپ زرتاشا، بند کرو اپنی بکواس۔ کیوں بند کروں بکواس؟ چیخ چیخ کر بتاؤں گی میں سب کو آپ کی اصلیت کیا ہے۔ زاویار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتی ہے۔ زرتاشا، وہ دھاڑا، بس بہت ہو گیا، بہت بکواس کر لی تم نے۔ حق کی بات کرتی ہو؟ حق چاہیے تمہیں؟ چلو حق دیتا ہوں میں تمہیں۔ مگر زاویار نے اسے بازوؤں سے پکڑا۔ چھوڑے مجھے، ہٹے میرے راستے سے۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے لگی۔ آپ جیسے غلیظ انسان سے مجھے کوئی حق نہیں چاہیے۔ زرتاشا کی بات پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ فوراً 2 قدم دور ہٹی۔ طلاق چاہیے مجھے، طلاق دیں ابھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، زاویار کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ زاویار بھی اپنی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتا، کبھی سامنے کھڑی زرتاشا کو۔ آپ نے مجھے مارا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زار، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شدت غم سے چلائی۔ زاویار کے جیسے ہی خواص بحال ہوئے وہ زرتاشا کی طرف بڑھا۔ نہیں تاشا، پلیز میری، چھوڑے مجھے، چلے جائیں ادھر سے۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، زاویار کو دھکے دے کر خود سے دور کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ زاویار کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چلا اٹھی۔ چلے جائیں، جائیں یہاں سے ورنہ۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ چھوڑ دیں مجھے اکیلا، جائیں یہاں سے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ تاشا پلیز میری بات سنو۔ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے چھوڑ دیں اکیلا۔ زرتاشا، زاویار نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے باہر کی طرف دھکیلنے لگی۔ جائیں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اوکے ریلیکس، میں جاتا ہوں، پلیز خود کو کچھ نہیں کرنا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بے بس ہو گیا تھا۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ زرتاشا کی باتیں اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھیں، اوپر سے اس کو تھپڑ مار دینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر باہر بیٹھے رہنے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو وہ پھر سے بپھڑ گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ میرے سامنے مت آئیں۔ تاشا میری بات سنو، اس نے روب دار آواز میں کہا۔ نہیں سننا مجھے کچھ۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں جا سکتے تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ کہتے ہی اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ زاویار نے فوراً اس کا راستہ روکا۔ رکو، میں جا رہا ہوں، تم کہیں مت جاؤ، وہ کہہ کر گھر سے ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرتاشا نے سارا غصہ چیزوں پر نکالا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہر شے نیچے پھینکی، صوفے کے کشن زمین پر پھینک دیے، بیڈ پر بھی کچھ ڈھنگ سے رہنے نہ دیا۔ کمرے کی حالت پوری طرح بگڑ چکی تھی۔
پھر بھی سکون نہ ملا تو خود کا حشر خراب کرنے لگی۔ پھر چیخ چیخ کر روتی۔ صبح کا وقت تھا اور ملازم ابھی اپنے کوارٹر میں تھے، اس لیے کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی بیٹھی صوفے سے ٹیک لگائے سو گئی۔ کتنی دیر پڑی رہی، آنکھ تو تب کھلی جب شہناز بیگم نے اسے ہلایا۔ تاشا تاشا میری جان، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے میرے پیچھے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ کمرے کی حالت دیکھ کر کانپ گئی تھیں۔ زتاشا نے انہیں دیکھا اور ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ زتاشا مجھے بتاؤ پلیز کیا ہوا ہے؟ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ زاویار نے کچھ کہا ہے؟ ماما وہ اس سے بولا نہ گیا۔ شہناز بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑے انگلیوں کے نشان پر پڑی تو گھبرا گئیں۔ زاویار نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ زتاشا سچ سچ بتاؤ مجھے۔ زتاشا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ پھر سے ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اٹھو اٹھو میرے بچے، ادھر آؤ۔ انہوں نے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ بس بس چپ، اب اور نہیں رونا۔ میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ماما، کچھ نہیں۔ زتاشا نے روتے روتے کہا۔ کیا مطلب؟ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ انہوں نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا زاویار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ اس حد تک گر جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، مگر اس نے ایسا کیوں کیا یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماما وہ رات کو کسی لڑکی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شہناز بیگم کا منہ کھلا رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویار ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے خیال انہیں یہی آیا، آخر ماں تھی وہ بھلا کیسے بیٹے کو غلط کہہ سکتی ہیں؟ مگر تاشا اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ کچھ ہوا ہوگا تبھی اس نے یہ بات کی ہے۔ آخر چنگاری ہو تو دھواں اٹھتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لگائے سوچ میں گم تھیں۔ زتاشا کے چہرے پر پڑے نشان دیکھ کر دل نے دہائی دی، کیا یہ تربیت کی تھی میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی؟ سوچو کہ چنگل سے آزاد ہوئیں تو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ زتاشا میری بیٹی ہو نا تم، ایک وعدہ کرو اپنی ماما سے۔ پلیز بیٹا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہ نکلے۔ دیکھو بیٹا، اس گھر میں کسی کو کچھ پتا چلا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کسی خوف کے زیر اثر بول رہی تھیں۔ ماما پلیز، زتاشا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ ایسا مت کریں بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار خود تم سے معافی مانگے گا، مگر بیٹا جو کچھ ہوا کسی کو پتہ نہ چلے، وہ نم لہجے میں کہنے لگیں۔ زتاشا نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ زتاشا کو تسلی دے کر شہناز بیگم باہر چلی گئیں۔ ان کا چین و سکون برباد ہو گیا۔ اگر احمد صاحب کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ احمد صاحب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آفس چلے گئے۔ انہیں بھیج کر وہ بے چینی سے زاویار کا انتظار کرنے لگیں، مگر وہ نہ آیا۔ انہوں نے اسے کال کی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ انہوں نے نارمل انداز میں بات کی۔ آفس ہوں، سب خیریت؟ ہاں خیریت ہے، تم دوپہر میں گھر آ سکتے ہو؟ دوپہر میں مشکل ہے، ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ تابش اور بابا سائٹ پر جا رہے ہیں، اس وجہ سے میرا ادھر ہونا ضروری ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح تفصیل سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو جلدی آ جانا گھر، انہوں نے حکم دیا۔ اوکے ماما۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ماما تاشا جاگ گئی ہے تو میری بات کروا دیں۔ اس کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، آف ہے، وہ سو رہی ہے۔ اٹھتی ہے تو کہہ دیتی ہوں تمہیں کال کر لے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ شکر ہے اس نے ماما کو کچھ نہیں بتایا، زاویار نے سوچا۔ شام کو وہ جلدی گھر آ گیا۔ آتے ہی شہناز بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ زتاشا بھی ادھر ہی موجود تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا اور زتاشا کو غور سے دیکھا۔ اس کی وہاں موجودگی اور شہناز بیگم کو اسے جلدی آنے کا حکم دینا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ جی ماما، سب خیریت؟ یہ تو مجھے تم بتاؤ گے، خیریت ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ زاویار نے ایک نظر زتاشا پر ڈالی اور پھر شہناز بیگم کو دیکھنے لگا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا؟ وہ چلائیں۔
اوہ، تو آپ کو خبر مل گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے پھرو گے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اور اگر تمہاری بیوی تمہاری حرکتوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال کر لے تو اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کی زبان بند کرواؤ گے؟ شہناز بیگم دھاڑی۔ زاویار نے انہیں آج پہلی بار اتنے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ ماما، آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئیں، یہ سب غلط سمجھ رہی۔ شٹ اپ، میں کوئی بکواس نہیں سنوں گی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے بابا کو پتہ چلے تم سب سچ مجھے بتاؤ اور اس سے معافی مانگ کر اسے یقین دلواؤ کہ دوبارہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرو گے۔ ماما، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور تھپڑ بھی صرف اس کی بکواس کی وجہ سے مارا تھا۔ زاویار بھی غصے میں چلایا اور زرتاشا کو گھور کر دیکھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کسی لڑکی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی اس کی نظر سامنے دروازے سے اندر آتے احمد صاحب پر پڑی۔ شہناز بیگم اور زاویار نے بھی ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو گھبرا گئے۔ وہ چلتے ہوئے زاویار کے سامنے آ کر رکے اور دھاڑے۔ کیا کہا تم نے؟ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ بابا، وہ زاویار سے کچھ بولا نہ گیا۔ زرتاشا، تم بتاؤ، اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اور اگر ہاں تو کس وجہ سے؟ انہوں نے رخ زرتاشا کی طرف کیا اور سخت لہجے میں پوچھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہناز بیگم کی سانس بند ہونے لگی۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں اسے انکار کرنے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بات احمد صاحب تک پہنچنا کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ شہناز بیگم، آپ اسے سچ بتانے سے منع مت کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے سخت تنبیہ کی۔ وہ شہناز بیگم کو اشارہ کرتے دیکھ چکے تھے۔ ہاں بولو زرتاشا، کیوں اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے ایک بار پھر اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ بابا، میں بتاتا ہوں، پلیز ایک بار میری بات سنیں۔ آخر زاویار کو ہمت کرنی پڑی۔ اچھا چلو تم ہی بتا دو خود اپنے کارنامے، انہوں نے تنزیہ کہا۔ بابا، اس نے میرے سے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بابا، یہ ساری رات کسی کے ساتھ۔ زرتاشا، بند کرو اپنی بکواس۔ زاویار دھاڑا۔ کیوں بند کروں؟ سچ بول رہی ہوں میں۔ وہ بھی چلائی۔ احمد صاحب یہ سن کر خواص پر قابو نہ رکھ سکے۔ بابا، یہ سب جھوٹ ہے۔ زاویار نے التجائیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ احمد صاحب نے زوردار تھپڑ زاویار کے منہ پر دے مارا۔ شہناز بیگم نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ زرتاشا کا بھی منہ کھل گیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دور ہو جاؤ۔ انہوں نے زاویار کو دھکا دے کر اپنے کمرے سے نکالا۔ شہناز بیگم فوراً آگے بڑھیں۔ ملک صاحب پلیز معاف کر دیں اسے، جوان اولاد ہے۔ انہوں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ شہناز، تم خاموش رہو۔ بہت ترس آ رہا ہے تو اسے کہو اپنی حرکتیں سیدھی کر لے ورنہ میرے گھر میں ایسی اولاد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے شہناز بیگم کو بھی کھڑی کھڑی سنا دی۔ زاویار خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ زرتاشا اب تک حیران تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی وہاں سے نکل گئی۔ گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زاویار گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زرتاشا بے چین ہو گئی۔ اسے اپنی بے چینی کی اصل وجہ معلوم نہ تھی۔ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو زاویار نے گھر میں قدم رکھا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اسے وہ ظالم لڑکی کہیں نظر نہ آئی جس نے اس کا چین و سکون لوٹ لیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ 2 دن شدید اذیت میں گزارے تھے۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ دوپہر کو معمولی سی آہٹ سے اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے موجود تھی۔ زاویار اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم گھس گیا۔ وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ شہناز بیگم کے بلاوے پر باہر آئی۔ جی ماما، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بیٹا، کھانا لگوا لو، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمت نہیں ہو رہی کچھ بھی کرنے کی۔ تمہارے بابا بھی گھر پر ہیں، انہیں بھی بھوک لگ رہی ہے۔ جی ماما، میں لگواتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس نے تھکی تھکی شہناز بیگم کو دیکھا۔ زرتاشا، وہ جانے لگی تو انہوں نے اسے پکارا۔ جی ماما۔ بیٹا، تم نے ادھر کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اماں یا مومنہ؟ انہوں نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ ان کی نظریں شرمندگی کے باعث جھکی ہوئی تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں ماما، آپ پریشان نہ ہوں اور پلیز میرے ساتھ اس طرح بات مت کریں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا۔ ہاں بیٹا، اسی لیے تو شرمندہ ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھے میری بیٹی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماما پلیز، اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے۔ اچھا چلو جاؤ کھانا لگاؤ
اور زاویار کو بلا لو۔ اچھا تم رہنے دو، میں سکینہ کو کہتی ہوں اسے بلا لائے۔ جی ماما، وہ کہتے ہی چلی گئی۔ کھانا لگا کر سب کو بلایا۔ احمد صاحب اور شہناز بیگم کے ساتھ وہ موجود تھی۔ زاویار نے آ کر سب کو سلام کیا اور اپنی جگہ سنبھال لی۔ شہناز بیگم کے علاوہ کسی نے جواب نہ دیا، بلکہ احمد صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ میرا کھانا کمرے میں بھجوا دو، وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ شہناز بیگم نے دکھ سے انہیں دیکھا اور پھر بیٹے کو۔ چلو بیٹا تم لوگ شروع کرو، شہناز بیگم نے کہا اور احمد صاحب کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماما، میں چلتا ہوں۔ زاویار بھی اٹھ کر چلا گیا۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے میرے گھر کو۔ دکھ بڑی آواز زرتاشا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ میری وجہ سے ہوا ہے سب، میں اگر یہ بات کسی کو نہ بتاتی تو۔ مگر اگلے ہی پل وہ اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ نہیں، میرا قصور نہیں ہے، زاویار کی غلطی ہے، وہ سوچتی رہ گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔